اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو 27ویں شب میں یہاں پر جمع فرمایا۔ اب امام صاحب عشاء کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے سورہ بقرہ کی آیتیں، کہا ایام معدودات، اللہ نے کہا کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ ہم گنتے تھے رمضان آئے گا، اب بس 3 دن کا سفر باقی ہے، ابھی بھی وقت ہے عبادت کر کے رب کی رضا پا کے اللہ سے دعا کرنے کا، توبہ کرنے کا اب بھی وقت ہے، اس کو ضائع نہ کرے۔ درس شروع ہونے سے پہلے ایک اور بات کی وضاحت یہ بھی ہے کہ آج دیکھا میں نے بعض مسجدیں ماشاءاللہ سجائی گئی ہیں اور بعض دکانیں ماشاءاللہ اس کو بھی جو لائٹیں لگائی گئی ہیں، ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ ایک خوشی کا ماحول ہے، ایک جو تہوار کا ماحول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج 27ویں جو تاخرات ہے یہ قدر والی رات ہے۔ شریعت کے لحاظ سے یہ قطعی نہیں ہے، آج ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہم 5 تاخراتوں کا کیا کریں، اہتمام کریں۔ الحمدللہ جیسا کہ اس مسجد میں الحمدللہ آخری 10 راتیں اور خصوصی طور پر آخری 5 تاخراتوں میں بھی الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا۔ چلے آج چلتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ آج کا درس ہے سورہ ہود۔ ہود اس نبی کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس سورت کی بڑی بات بتاؤں میں آپ کو، اس سورت کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے، وقت سے پہلے بڑھاپا آ گیا آپ پر، کیا بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ اسی سورت کے تعلق سے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس جیسی صورتیں سورہ واقعہ، اس جیسی صورتیں سورہ مرسلات، اس جیسی صورتیں سورہ نبا، الگ الگ روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صورتوں کا نام بتایا۔ کیا بات ہے کہ نبی کو اس صورت نے بوڑھا کر دیا۔ کون سی چیز ہے جو اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی؟ وہ کون سا درد تھا اس صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل پہ لیا، جس کی وجہ سے آپ پریشان رہا کرتے تھے؟ یہی اس صورت کا سب سے اہم موضوع ہے جو ہم کو سمجھنا ہے۔ بتاؤں کیا بات ہے اس صورت کے اندر؟ اس صورت کے اندر 5 قوموں پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، ان 5 بڑی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا تذکرہ اس صورت میں بیان فرمایا۔ احوال قیامت کے مناظر اللہ نے بیان فرمائے، برے لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، اگر آپ اسی درد کے ساتھ اس صورت کو لے کے بیٹھیں گے نا، ہر واقعہ پڑھیں، بیٹھ کے سوچیں کہ اس میں اللہ نے کیا پیغام دیا، یقین رکھیں کہ ہمارے بال بھی سفید ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہم آخرت کو چھوڑ کر دنیا بنانے میں لگے ہیں، اللہ کی رضا کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کس جو ہے دوڑ میں بھاگ رہے ہیں۔ یہ صورت ہمیں کیا کر رہی ہے؟ زندگی کا مقصد بتا رہی ہے، آخرت کی یاد دہانی کرا رہی ہے، انجام بتا رہی ہے، ہم کو اس دنیا میں کیسے رہنا وہ چیز بتا رہی ہے، اور آخرت میں کامیاب کون ہونے والے ہیں مدری آپ اس کا تذکرہ یہ صورت بتانے والی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے کہ سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اس صورت میں بہت بڑی بات ہے۔ بعض اہل علم نے کہا، دوسری روایت طبرانی وغیرہ کی روایت کے مطابق، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات بھی بیان فرمائی نبی سے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی آپ استقامت کے ساتھ رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔
آپ دین پہ قائم رہیں. نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ دین پہ مطلب اپنی امت کو استقامت سکھا کے جائیں. یہ جو ذمہ داری تھی بعض اہل علم نے کہا کہ اس ذمہ داری نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کر دیا. دو بڑی باتیں. چلیے آج چلتے ایک قوم کے بارے میں, قوم نوح کے بارے میں. اس صورت میں جتنی تفصیلی تذکرہ ہے پورے قرآن میں کہیں بھی اتنا تفصیل تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بارے میں نہیں بتایا. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں بتایا اور کچھ آخری میں ہلاکت کی دعا کا تذکرہ. ٹھیک ہے, پورے قرآن مجید کے اندر اس صورت میں نوح علیہ السلام کو جو تفصیلی تذکرہ ہے کسی اور صورت میں نہیں. چلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ, ان پر ہلاکت اور کیا کیا باتیں ہوئی جو اللہ نے 2 رکوع کے اندر اللہ نے بیان پر تقریباً جو ہے 25 آیتیں, تقریباً 25 آیتوں کے اندر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. کچھ چیزیں انشاءاللہ ان آیتوں کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 25, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح کو قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. نبی گئے, کہنے لگے قوم سے انی لکم نذیر مبین, میں کھلم کھلا ڈرانے آیا, سدھر جاؤ آپ لوگ. اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, ایک دردناک دن سے میں ڈرانے کے لیے آیا. قوم کہنے لگی ارے آپ تو ہماری طرح انسان ہیں, آپ بھی کھاتے پیتے ہیں, ہم بھی کھاتے پیتے ہیں, آپ نبی کیسے بن گئے؟ ہر قوم کے اندر یہ تکبر تھا. کیا تکبر تھا؟ کہ جو نبی ہے نا وہ ہماری طرح, تو اس کے پاس وہی آ رہی ہے, وہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے, وہ تو آپ کی طرح, ہم کیوں مانے اس کی؟ تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی برائی تھی. قرآن کہتا اور کہتے ہیں کہ آپ کے جو فالوور ہیں نا سب کم عقل والے, کم حیثیت والے, مال میں, طاقت میں, عہدے میں کم حیثیت والے ہیں, ہم آپ کی بات سننا. نوح کہنے لگے دیکھو میں ایک واضح دلیل لے کر آیا اللہ کی طرف سے, اللہ نے رحمت دی ہے مجھ پر, تو تب بھی تم میری بات کو نہیں مانو گے. اور میں پیسے نہیں مانگ رہا ہوں, جو دعوت دے رہا ہوں, دین کا کام کر رہا ہوں, نبی کی بات بتا رہا ہوں, میں آپ سے کچھ بھی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں. کیونکہ دنیا میں بہت سارے پرچار جو پیسوں کے لیے کیا جاتا, بینک بیلنس کے لیے, بلڈنگیں بنانے کے لیے, فلاں کام کے لیے. میں میرے کام کی اجرت تم سے نہیں مانگتا. تو میری بات پر ابھی بھی سچائی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو. آخر میں انہوں نے کہا اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون بچانے والا ہے؟ میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں ہے, میں غیب کو نہیں جانتا, میں فرشتہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ساری باتیں جب نوح علیہ السلام کہنے لگے, آیت نمبر 32 میں قوم کہنے لگی, قوم دیکھیے اب اتنی لمبی بحث دعوت ہو گئی, یہی آیتیں دعوت کا کام میں آئیں گی. تو یہ قوم سن کے کہنے لگی یا نوح قد جادلتنا, تو آپ بہت بحث کر لی ہمارے پاس, تو اکثر جدال لینا, بحث بہت ہو گئی. تو جو وعدہ کر رہے ہیں نا اللہ کا عذاب آئے گا آئے گا آئے گا, فاتنا بعذاب فاتنا بما تعدنا, کہا کہ تم اس عذاب کو لے آؤ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو کہ تم سچے ہو. نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ کا عذاب میں نہیں لاتا, انما یاتیکم بہ اللہ, اللہ دینے والا اگر اللہ چاہا. وما انتم بمعجزین, جب اللہ کا عذاب آ جائے تم پر میرے آپ کوئی ہرا نہیں سکتے, آپ اللہ کے عذاب کو دبا نہیں سکتے. ایسی لمبی چلتی رہی. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی وحی کی نوح کی طرف. کیا وحی کی معلوم؟ اللہ نے کہہ دیا اے نوح آج کے بعد کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں. قرآن کی آیت ہے وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ, جو ایمان لا چکے, اس کے بعد کوئی ایمان لانے والے نہیں آپ کی قوم میں سے. آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی, 950 یس دعوتی زندگی بتا رہا ہوں, 950 سال. مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی معلوم؟ 80. ایک روایت کے مطابق 100, بعض روایت کے مطابق 11, بلو 80 بلو 100. 950 سال کی دعوت کے بعد ہم سب اہل جو علم ہے, دین کا کام کرتے ہیں, ان کے لیے نوح علیہ السلام کا صبر ہمارے اسوہ ہے. ہم دین کا کام کریں, ہدایت دین اللہ کا کام ہے, اللہ چاہتا کس کو دے. تو نوح علیہ السلام یقیناً کتنی محبت سے بولے ہوں گے
کس کس کے ہاتھ پکڑے ہوں گے, کس کس کے پیر پکڑے ہوں گے, کچھ نہیں ہوا. اللہ کہتا ہے آج کے بعد اللہ نے تیاری کا حکم دیا. کیا تیاری کا حکم دیا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, آپ کشتی بناؤ, بِأَعْيُنِنَا, میری نگرانی میں, ہماری نگرانی میں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے عین کا لفظ آیا قرآن مجید اسی آیت میں. اللہ تعالیٰ کے لیے آیون, آنکھ کا لفظ آیا قرآن مجید میں اس آیت میں. اللہ کے لیے آنکھ ہے, اس کی دلیل یہ آیت ہے. وحینا, اور میری وحی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتایا کشتی کیسے بنانا ہے, اس کی انجینئرنگ کیا ہوگی, ہائٹ وائٹ کیا ہونا چاہیے, اس ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نوح کو وحی اللہ نے کہہ دیا. اللہ جو بتانا تھا بتا دیا نوح علیہ السلام. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اللہ تعالیٰ نے کہا ظالموں سے بات نہیں کرنا آپ, انہم مغرقون, سب جو ہے غرق کیے جانے والے, سب ہلاک کیے جانے والے, ظالموں سے بات نہیں کرنا. دیکھیے آپ نوح علیہ السلام کشتی کا کام شروع کرتا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, قرآن کہتا ہے, آیت نمبر ہے سمجھنا 38. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, کشتی بنانا شروع کرے. اب قوم کا ایک آدمی گزر رہا, نوح دیکھ رہے ہیں لکڑی کاٹ رہے ہیں, بولے آپ لکڑی کا شیپ جو ہے شپ کے جو ہے کشتی کے یہ بنا رہے ہیں. تو کلما مر علیہ ملأ من قوم, جب بھی آدمی قوم کے پاس سے گزرتا نا, سخروا منہ, مذاق اڑاتا, ارے یہ کشتی کہاں چلتی, کیسے چلتی, مذاق. سمجھ رہے آپ, ارے کیا لے کے بیٹھے ہیں آپ نوح کے بارے میں. جو بھی آدمی گزرتا ایک ایک غلط کمنٹ کر کے جاتا, بری بات کر کے جاتا. سبحان اللہ. یاد رکھیں لوگ ہم پر طنز کریں گے, باتیں کریں گے, سمجھ رہے آپ, تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ قرآن کہتا ہے, نوح نے کہا قال ان تسخروا منا, تم ہمارا مذاق اڑا رہے نا, سمجھ رہے آپ, فإنا نسخر منکم, ایک دن آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. مذاق کے بدلے مذاق. آج آپ کا کانٹا اوپر ہے, سمجھ رہے آپ, ہم نیچے ہیں, آپ دبا رہے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, انگلی اٹھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو اس میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں, اگر ہم اللہ کے وحی پر, رسول اللہ کی تعلیمات پہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں, 50 لوگ 50 باتیں بولنے دیجئے, آپ اللہ کے وحی کی روشنی میں اگر کام کر رہے ہیں, یقین رکھیں کہ آپ جیت کے رہیں گے. آپ کو کوئی ٹال نہیں سکتا, کیونکہ وحی کی روشنی میں نبی کی تعلیمات میں کام کر رہے ہیں. یہ غیر کی بات نہیں ہے نا. تو نوح نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے اڑا لو, ایک دن آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلم, تب تم جان لو گے, سمجھ رہے ہیں, کس پر ذلت کا عذاب آنے والا ہے, کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے, تم جان لو. کشتی بن رہی تھی, بن گئی. سبحان اللہ. یہاں دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں, اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں, یہ کشتی بنی کیسے چلے گی, یہ تو سمندر تو اتنا دور ہے, یہ کشتی کیسے لے جائیں گے, پلا کریں گے. یہ بیوقوف لوگوں کو نہیں معلوم ہے, جو رب کائنات کشتی بنانے کا حکم دے سکتا ہے, اسی کشتی کے نیچے سے پانی نکلوا سکتا ہے, ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں ایسے الٹی سیدھی باتیں. رب کائنات کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے, بس کن فیکون, اللہ کا حکم ہو وہ چیز دنیا میں آ جائے گی. تو قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء امرنا, اللہ کا عذاب کا وقت آ گیا, حکم آ گیا. وفارت تنور, تنور آگ کے بھٹی کو کہتے, بھٹی سے بھٹی ابلنے لگا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنا پانی آ گیا کہ بھٹی عموماً ہائٹ میں ہوتا, مریم اس بھٹی سے بھی پانی ابلنے لگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد مطلب اوپر سے پانی آنے لگا, زمین سے پانی, بس پانی ہی پانی. اب سوچ کے دیکھیں کیا کاریگری ہوگی نوح علیہ السلام کی, کیسے کشتی چلے گی. اللہ بہت چلانے والا رب کائنات ہے. وہ کشتی کیسی بھی ہو, ٹوٹی ہو, پھوٹی ہو, صحیح ہو یا نہ ہو, جب اللہ کے وحی کی روشنی میں کام ہو رہا ہے, مریم اس کی چلانے کی ذمہ داری بھی اللہ کی. دیکھیے آپ قرآن کہتا ہے قل نحمل فیہا, ہم نے کہا نوح سے تم کیا کرو اس میں سوار کراؤ, ہر جوڑوں میں سے ایک ایک جوڑا, جانوروں میں سے, نباتات میں سے. بعض اہل نے لکھا سمجھ رہے آپ جانور, پرندے, درندے, انسان جو بھی تھے اہل ایمان تھے, ان سب کو تم سوار کرا لو. وہ اہل کا, اور اپنے گھر والوں کو بھی, اہل کو بھی سوار کرا لو. الا من سبق علیہ القول, سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی, عذاب کی بات ثابت ہو چکی. کہتے ہیں ومن آمن وما آمن معه الا قلیل, ایمان لانے والے بہت کم تھے. بتائیں نا, بعض روایات کے مطابق 11,
بعض روایت کے مطابق 80، بعض روایت کے مطابق 101، وہ شاذ روایت. زیادہ تر روایت میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے 80 کی تعداد بتائی. 80 سے بھی کم تعداد تھی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے. وقال، نوح کہنے لگے ارکبوا، سب سوار ہو جاؤ. دعا دیکھیے آپ نوح پڑھ رہے ہیں بسم اللہ مجریہا، اس اللہ کے حکم سے کشتی چلے گی. ومرساہا، اللہ کے حکم سے کشتی پہنچنے والی. میرا رب بڑا غفور ہے، بڑا رحم کرنے والا. سبحان اللہ. جب کشتی نکلی قرآن کہتا ہے وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پہاڑ جیسے موجوں کے درمیان سے کشتی نکلنے لگی. سوچ کے دیکھیں آپ، جب طوفان آیا پانی ہو گیا آسمان سے زمین سے، پہاڑ جیسے موجیں اس میں پیدا ہو گئی. چلانے والا رب کائنات ہے. سمجھ رہے جو اللہ کا حکم ہونا، کوئی ہم کو ہلاک نہیں کر سکتا، کوئی پانی ہم کو ڈبو نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ دلیل ہے ہمارے پاس. وہی تجری بہم فی موج کالجبال. دیکھا کشتی میں ان کا بیٹا نہیں جس کا نام یام تھا، جس کا بیٹا یام. کئی بیٹے تھے، حام ہے، یاپیس ہے، بہت سارے نام تھے. ان کے بیٹے کا نام یام یا الف میم یام. تو دیکھا کہ بیٹا نہیں. قرآن کہتا ہے دیکھیا ونادى نوح ابنہ، نوح نے پکارا، آواز دی. کیا آواز دی؟ یا بنی ارکب معنا، اے میرے لاڈلے. یا بنی، اے میرے لاڈلے آجا، کشتی میں آجا. وکان فی معزل، وہ دور کھڑا ہوا تھا وہاں پر. نوح علیہ السلام کہنے لگے بیٹا آجا آجا آجا. قرآن کہتا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، تم کافروں کے ساتھ مت ہو جا. یہی باپ کی شفقت ہوتی ہے. باپ اپنے اولاد کی آخری دم تک بھی، نیک باپ کی بات کر رہا ہوں، ایمان والے باپ کی بات کر رہا ہوں، کہ اپنے اولاد کے آخری حد تک بھی اس کی ایمان کی فکر کرتا ہے، اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر چلنے کی تعلیم پہ فکر کرتا ہے، اس کی دعوت پہ فکر کرتا ہے. آج کل پتہ نہیں نوجوان باپوں کو کیا ہو گیا، دنیا بھر کی چیزیں دیتے لیکن اولاد کی دینی تعلیم کی فکر ان کو نہیں ہے. کہ میرا بیٹا متقی بن جائے، میرا بیٹا عثمان بن عفان کی طرح خرچ کرنے والا بن جائے، ابوبکر صدیق کی طرح جو دین کا داعی بن جائے، عمر بن خطاب کی طرح میں دشمنوں کے خلاف، باطلوں کے خلاف لڑنے والا بن جائے. ایسا درد نہیں ان لوگوں کے دلوں میں. نوح دیکھیں آپ بتائیں کہ جو باپ کشتی میں نہ ہونے پر نصیحت کر رہا ہے، جب وہ کشتی میں نہیں تھا چھوڑے ہوں گے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ باپ ہے نا اپنے آخری دم تک اولاد کی تربیت، اولاد کی ہدایت، اولاد کو نیک بنانے کی فکر میں رہتا ہے نیک باپ. یہ دلیل ہے ہم سب کے لیے. نوح علیہ السلام سبحان اللہ کہا وَلَا تَكُن مِنَ الْكَافِرِينَ، بیٹا کافروں کے ساتھ مت ہو جا. جب جہالت آتی ہے نا، جب لوگوں کے دماغ میں جہالت چڑھ جاتی ہے نا، وہ چیزوں پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، چیزوں پر، مادی وسائل پر. تو ان کا بیٹا بھی ایسے ہی تھا. وہ کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ قال، ابو کہنے لگا سآوی الی جبل، میں اس پہاڑ پہ کیا کروں گا؟ پناہ لوں گا. یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ کیا کرے گا؟ مجھے بچا لے گا. تو فوراً نوح نے کہا بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے، الا من رحم، جس پہ اللہ رحم کر دے بس وہی بچنے والا. یہ پانی وانی کے چکر چھوڑ آ جا. بلا رہا ہے باپ، گڑ گڑا رہا ہے. دیکھا اپنے باپ کشتی کے اندر ہیں، بیٹا کشتی کے باہر کھڑا ہے، پانی کی موجیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، دونوں کے درمیان بات چیت جاری ہے باپ بیٹے کے درمیان. بیٹا کہہ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹا آجا آجا. بیٹا کہہ رہا ہے نہیں میں اس پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا. قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج، اسی دوران ایک بڑی لہر آئی، فکان من المغرقین، وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. باپ کے سامنے بیٹا ڈوب گیا. نبی بچا نہیں سکا بیٹے کو. بچا پایا؟ نوح بچا پائے اپنے بیٹے کو؟ وہی کا سلسلہ جاری تھا، دعا کا سلسلہ جاری تھا، رب کائنات سے ہر طرح کی تعاون تھا، لیکن نبی بچا نہیں سکا. کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اللہ کا عذاب آ جائے کوئی بھی بچا نہیں سکتا. لوگ ان پہ بھروسہ کر کے اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں.
مریم بیٹے کو بچا نہیں سکا نبی، پھر کیا ہوا؟ فوراً دعا یاد آئی نوح علیہ السلام کو کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے اے نوح تیرے خاندان کو میں بچانے والا ہوں۔ ان کو دعا یاد آ گئی، فوراً انہوں نے کہا، کیا کہا دیکھیے اس کے بعد، دیکھیے سبحان اللہ، بعد میں دو آیت کے بعد آ رہی ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء، یہ پہلے آخری اس کے بعد کا مرحلہ۔ اتنا پانی آیا، کشتی چلنے لگی، ڈوب گیا۔ ڈوبنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا، اللہ نے آسمان سے کہا اے آسمان تو برس، تو تھم جا، جو برس رہا تھا رک گیا۔ زمین سے اللہ نے کہا کہ جو ہے تو اپنے پانی کو نگل لے، چوس لے، سمجھ رہے آپ؟ اب جو ہے واستوت علی الجودی وقضی الامر، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور یہ جو پہاڑ، جو کشتی تھی جودی نامی پہاڑ پہ جا کے رک گئی۔ اللہ کہہ رہا وقیل بعدا للقوم الظالمین، مگر آپ دوری ہو ایسے ظالم قوموں سے۔ اسی طرح تو کشتی کے اندر کی بات اللہ بتا رہا، وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، نوح نے کہا اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے نا میرے خاندان کا، میرے اہل کا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ حَكْمُ الْحَاكِمِينَ، تو ہے بڑا سچا فیصلہ کرنے والا۔ گڑ گڑانے لگے رب کائنات کے پاس، اللہ کے پاس۔ اللہ نے کہا اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہے نا، سمجھ رہے، تیرے خاندان کا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل صحیح نہیں۔ تو عمل کا صحیح ہونا صحیح ہے، درست ہے۔ میں فلاں خاندان کا ہوں، سید گھرانے کا ہوں، نبی کے خاندان کا، فلاں عالم کا بیٹا ہوں، سمجھ رہے آپ، پورے بڑے متقی آدمی کا جو ہے، متولی کا جو ہے میں صاحب زادہ ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں، سب اپنی جگہ پر۔ آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کے عمل پر آپ کا انجام ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹے کا عمل صحیح نہیں تھا، اللہ نے اس کو ان باپ کے سامنے ڈبو دیا، نبی کے سامنے ڈبو دیا۔ زندگی میں سیکھنے والی بات یہی ہے، ہم الٹے سیدھے سہاروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے ایمان، اپنے عمل کو درست کریں، بس کافی۔ کہاں بھاگ رہے ادھر ادھر؟ 1 سے 1 روپے کا چھلا پہن لیے، انگوٹھا، اب جو خصوصی شفاعت مل جائے گی۔ ارے اتنا آسان ہے دین؟ 101 روپے کا چھلا، محمدی چھلا ملتا مارکیٹ میں، مسجد مکہ مسجد کے بازو، 101 روپے، 101 روپیز جسٹ۔ اور بیچنے والا کون؟ سمجھ رہے آپ؟ اس کے کپڑے دیکھیں، اس کی حالت دیکھیں، بھائی تو لگا لے کے مالدار بن جاتا، تو یقین کرتے ہیں لوگ۔ سب کچھ چونا لگا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ 101 روپے بیچ کر تو اپنی جو ہے اپنا گھر چلا رہا ہے۔ ایک ایسی جو ہے سمجھ رہے ہیں بے مروتی کی باتیں ہم دیکھ رہے معاشرے کے اندر۔ انہ عمل غیر صالح، عمل صحیح نہیں تھا۔ جتنے نوجوان بچے ہیں نا، ان سب کو میری نصیحت ہے، بیٹے آپ سب اپنے عمل کو صحیح کرو۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر، جتنے لوگ بعد میں ویڈیو سے سننے والے ہیں، سب کو بھی بتانا چاہوں گا اپنے عمل کو درست کریں، نماز کو درست کریں، معاملات کو درست کریں، بات چیت کو درست کریں، اخلاق کو درست کریں، ماں باپ کی خدمت کو درست کریں، اور یہاں لوگوں کے احترام کو درست کریں۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ آپ کا عمل صحیح، نتیجہ صحیح ہے۔ عمل غلط، یقین رکھیں کہ یہ آخرت اور انجام غلط ہے، برا ہونے والا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نوح یہ سب سوال نہیں کرنا آپ جو آپ کو نہیں معلوم ہے، میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کہیں جاہل نہ ہو جائیں۔ فوراً مجھے دعا کی نوح نے، ربی انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسی تمام باتوں سے جیسے مجھے نہیں معلوم ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اس دعا میں نوح علیہ السلام کی 2 اہم باتیں، دعا کرتے وقت کبھی بھی یاد رکھیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جس کے اندر 2 باتیں ہوں۔ اس دعا میں رغبت رہنا، رحمت کی امید رہنا، اور نمبر 2 اسی دعا کے اندر خوف رہنا، رہبت رہنا۔ دیکھیے آپ نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر اللہ تو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنِي، تو رحم نہیں کرے گا مجھ پر، ڈر دکھ رہا نا، الفاظ میں ڈر دکھ رہا، آپ اکم من الخاسرین، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔
سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں بیان فرمائی، ان کی دعاؤں کی دو خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی، وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ سے مانگتے تھے نا، کیسے مانگتے تھے؟ اللہ سے ڈر کر، رغبت کے ساتھ۔ جب دعا کریں تو اللہ سے امید رہنا، اے اللہ تو ہی دینے والا۔ نمبر 2 رہبت، ڈر رہنا۔ کیا ڈر؟ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرا میں تو گیا، تیری رحمت نہیں ملی میں تو برباد ہو گیا۔ یہ ڈر رہنا دعا کے اندر۔ آج اکثر جو ہے ہم دعا کرتے ہیں، اس میں کوئی ایکسپریشن نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، کوئی امید کی کرن نہیں ہے، کوئی ڈر والی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس اپنی دعاؤں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس اپنے باپ کا، اپنے بیٹے کا اپنے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبنے والا جو باپ تھا، اس کی دلی حالت یہ تھی، دعا کر رہا ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اللہ تو معاف نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں ججمنٹ دیا۔ یہ نوح کا جو قصہ ہے نا، یہ نبی کو کیسا معلوم؟ نبی تو وہاں نہیں تھے، یہ تو ہزاروں سال پرانا قصہ۔ کہا تلک من انباء الغیب، یہ جو قصہ نوح کا جو بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے امت کو بتایا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، جس کو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نہ آپ کی قوم جانتی ہے نہ آپ جانتے تھے۔ فاصبر، اے نبی آپ صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً جو ہے اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے۔ تو یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ واقعی ایک باپ کی درد مندانہ کہانی تھی۔ سمجھ گئے آپ؟ جب باپ اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا، سرکشی پہ لگا رہا، تکبر پہ لگا رہا، کبھی باپ کی باتوں کو جو سیریس نہیں لیا، توجہ نہیں دیا، سنا نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں ایسا باپ کہہ رہے ہیں؟ سمجھ رہا، ان تماموں پہ جو ہے، ان تمام باتوں پہ نہیں رہا، نافرمانی پہ لگا رہا، لیکن یہ باپ اس کی اصلاح کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دیا، لیکن آخر کار اس کو تباہ ہونا پڑا۔ تو بہرحال یہ نصیحت ہم سب کے لیے، اپنے اولاد کی تربیت پر غور کریں، اپنے اولاد کو جو ہے دیندار بنانے کی فکر کریں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، ہدایت کا سامان دیں۔ یہ سب سے بڑی ہم سب کو ذمہ داری ہے۔ دوسری بڑی بات کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں اللہ کے حکم سے کشتی بنتی ہے، اللہ کے حکم سے کشتی چلتی ہے، اللہ کے حکم سے کشتی رکتی ہے، اللہ کے حکم سے جو ہے بڑے بڑے پہاڑ جیسے موجوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اس واقعے میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات اس واقعے سے ہم کو یہ نصیحت آتی ہے، اگر کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان رہنا، نیک کام رہنا۔ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، اور سورہ یونس میں ہم نے کافی تفصیل سے بتایا تھا اس سے پہلے، اور آج بھی یہی دو سورتوں کو جوڑنے والی بات ہے۔ سورہ یونس اور سورہ ہود کو جوڑنے والی بات کیا ہے؟ وہاں پر ایمان لانے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کی قوم اللہ کے عذاب سے بچ گئی۔ یہاں نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا، میرے ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو ایمان کا پاور، ایمان اور عمل صالح کا پاور کو دیکھیں آپ، کتنی بڑی بات ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں 2 اور قوموں کا تذکرہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اس کے بعد والے درس میں 2 اور قوموں کا تذکرہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس رمضان میں سورہ ہود تک انشاءاللہ جو ہے یہ پورے دروس ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ خود کی تربیت، قرآن فہمی۔ آپ جانتے ہیں ایک درس کی تیاری میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگتے ہیں، کبھی کبھی 2 سے 3 گھنٹہ مطالعہ کر سمجھ رہے ہیں آپ، اس میں سے باتیں چھانٹ کر ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس۔ پھر بھی لگتا ہے کہ تیاری نہیں ہو سکی، پھر بھی لگتا ہے تیاری نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم تو نکلے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کے لیے بھی بہت گہرا مطالعہ کرنا پڑتا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ساری باتیں ہم سب کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔